وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس عظیم الشان دو روزہ اجلاس کے صدر محترم فضیلت الشیخ معین الحق فیضی حفظہ اللہ اور اس اجلاس کی نظامت کا فریضہ انجام دینے والے فضیلت الشیخ جناب ممتاز صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر معزز اور معقر احباب اور بالخصوص اس اجلاس کی کمیٹی کے ذمہ داران، ممبران، اراکین، جنہوں نے بڑی محنت، لگن اور جافشانی کے ساتھ رات و دن ایک کر کے ایک لمبی مدت کے بعد یہ دو روزہ کانفرنس یا اجلاس کرانے میں ان کو کامیابی ملی، اور بالخصوص ہمارے نثار بھائی جو بیچارے بار بار کال کیے، فون کرتے رہے اور رابطے میں رہے، اور کہیں آس پاس جلسہ ہوا تو تاریخ لینے کے لیے دوڑے، اور ان کے ساتھ ان کے وہ رفقا اور ساتھی جو برابر ان کا ساتھ دیتے رہے، اور بھگیا میں قرب و جوار سے، دور و نزدیک سے، اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائقور نوجوانوں اور مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، کل بھی آپ نے یہ خطاب سنا اور آج بھی آپ یہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں. ہم لوگوں سے زیادہ، بولنے والوں سے زیادہ آپ لوگ مبارکبادی کے مستحق ہیں، کیونکہ آپ کو مغرب کے بعد سے یا عشاء کے بعد سے یہاں برابر بیٹھنا پڑتا ہے، اور مختلف علماء کو آپ نے سنا اور اب تک دل جمعی کے ساتھ بیٹھے. حقیقت میں یہ بہت بڑی جو ہے دل گردے کی بات ہے کہ آپ اب تک صبر و سکون کا آپ نے مظاہرہ کیا. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں آپ نے سنی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل بھی تقریباً 1 گھنٹہ 20-25 منٹ کا میرا خطاب ہوا، اور آپ نے اسلامی بھائی چارہ کے موضوع پر کل کچھ باتیں سنی. کل میں تھوڑا زیادہ جوش میں آ گیا، چیخ دیا، چلا دیا، اور یہ بھول گیا کہ آج جمعہ بھی پڑھانا ہے کہیں. اور پھر مزید ایک محنت یہ پڑی کہ تقریباً 1 گھنٹے کا خطبہ میں للمٹیا میں بھی دے کر آ رہا ہوں،
جہاں کے کریم صاحب ہیں، انہوں نے جہاں خطبہ رکھا تھا اور اتنی گرمی تھی اس مسجد کے اندر کہ پسینے سے شرابور، اور خطبہ ختم کرنے کے بعد فوراً مجھے گشی آئی، چکر آئے، اور میں وہاں سے دوڑتا ہوا بھاگا کریم صاحب کے ساتھ ان کے گھر پہ، اور دوپہر کا کھانا وانا کھائے بغیر جہاں اے سی لگا تھا میں اس میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، اور صرف ORS پیا جو آتا ہے آج کل اس کو امیونٹی پاور بڑھانے کے لیے، اسی سے کام چلایا، اور پھر آج اس خطاب میں بھی میں آپ کے شامل ہوا، تقریباً 7 بجے یہاں پہنچا، اور پھر آج بھی آپ کے سامنے روبرو ہوں۔ اللہ تعالیٰ جتنی بھی دیر میں بولوں اور آپ یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کی بھی عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی ایک حساس موضوع ہے۔ قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی کی روشنی میں کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ بہت آسان ہے اپنے آپ کو مسلمان کہلوا لینا اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھ لینا۔ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، کسی کو بھی اگر کھڑا کر کے پوچھا جائے تو وہ یہی کہے گا کہ ہم مسلمان ہیں، اور اپنے آپ کو وہ مسلمان سمجھ بھی رہا ہو۔ کیا صرف سمجھ لینے سے اور کہلوا لینے سے کیا ہم مسلمان ہو جائیں گے؟ یا اسلام لانے کے بعد اور مسلمان ہو جانے کے بعد ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر مسلمان ہو تم تو یہ باتیں غور سے سنو، ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، اگر میری آزمائش میں تم پورے اتر گئے تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا۔ اگر ہم نے تم کو آزمایا اور تمہارے پیر لڑکھڑا گئے، ڈگما ڈول ہو گئے، اور اس آزمائش میں پورے نہیں اتر پائے، تو پھر تم اپنے آپ کو صرف سمجھ رہے ہو مسلمان اور دوسروں سے کہلوا رہے ہو مسلمان، حقیقت میں مسلمان سے آپ کا اسلام۔ یہ کل بھی ایسا کر رہے تھے، آج بھی پھر گھمانے لگے۔ سب سے بڑا قطب مینار تو تمہیں لیے کھڑے ہو، ایک بار جلدی کر لو۔ اب پبلک بھی آنا چاہیے نا کہ ہاں جلسہ ہوا ہے، جلدی کریے۔ ٹھیک، تو وہ آزمائشیں کیا ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ مسلمانوں، ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے خوف ڈال کر، والجوع، تمہیں بھوکا رکھ کر، ونقص من الاموال، تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر، والانفس، تمہاری جانیں لے کر، والثمرات، تمہارے پھل فروٹ، تمہاری کھیتیاں، تمہارے کاروبار، تمہارے بزنس، تمہارے اناج، تمہارے گلے، تمہارے کھیت، تمہارے باغات، ان تمام چیزوں کو برباد کر کے ہم تمہارا امتحان لیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ چیزیں جب ہم تمہارے اوپر ڈالیں گے اور ان چیزوں سے جب ہم تمہارا امتحان لیں گے، اس وقت تمہارے قدم
اسلام پر ثابت رہتے یا نہیں، اپنے رب کے اوپر ثابت رہتے یا نہیں، ثابت قدمی کا ثبوت دیتے ہو یا نہیں، یا بہک جاتے ہو؟ ہم تمہارا امتحان لیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم خوف ڈال کر بھی تمہیں آزمائیں گے۔ اس وقت سب سے زیادہ خوف میں تو فلسطین کے لوگ رہتے ہیں، ہر وقت ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کب پتہ نہیں اسرائیل کی طرف سے بمباری شروع ہو جائے، خوف کے سائے میں جی رہے ہیں، گھروں میں چولہے نہیں جل رہے ہیں، کوئی گاڑی آتی ہے، گاڑی کو دیکھتے ہیں اس میں اناج آ رہا ہے، اس میں ہماری کچھ خوراک آ رہی ہے، کھانا آ رہا ہے، اس گاڑی کو دیکھ کر وہاں کے بچے، مرد، عورتیں سب بھاگتے ہیں، اور پھر بھی ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کھانا لینے جائیں اور بمباری ہو جائے۔ یہ ماحول ہمارے اوپر بھی طاری ہوتا ہے۔ اس وقت بنگال کے اندر ماحول چل رہا ہے نا، بٹنا نہیں، ادھر ادھر مت جانا، ڈیوائیڈ مت ہونا، اگر یہ سرکار چلی گئی دوسری آ گئی تو ہمارا جینا محال ہو جائے گا، سڑکوں پر نماز پڑھنا محال ہو جائے گا، گوشت کھانا محال ہو جائے گا۔ یہی سب ماحول ہیں خوف کے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہارے اوپر خوف ڈال کر بھی تمہیں آزمائیں گے۔ ایسا ماحول ہو جائے گا کہ آپ ڈریں گے، لیکن اس ڈر کے ماحول میں آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر اور شریعت اسلامی پر چلتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دیکھتے ہیں نہیں 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 تو اپنا چولا بدل لیتے ہیں اور اسی میں چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہے صاحب، جب دوسری سرکار آئے گی تب ہم اس میں آ جائیں گے، ابھی اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو اسی پارٹی میں چلے جاؤ جس کی حکومت چل رہی ہے۔ اپنے آپ کو بچانا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے سارے کاروبار کالے ہیں، ہمارے سارے دھندے غلط ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہم اسی پارٹی کو جوائن کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہی واشنگ مشین ہے، اگر ہم اس میں چلے گئے تو ہمارے سارے پاپ دھل جائیں گے۔ اشارہ ہو گیا ہے، سمجھنے والے سمجھ گئے، اور زیادہ کھل کے نہیں بولیں گے کیونکہ یہ چینل والے بڑے بدماش، بلکہ ان کے لیے کوئی اور جملہ اگر بول دوں تو وہ بھی کم ہے۔ یہ عبداللہ سالم جیسے لوگوں کو جو جیل کے اندر بھیجا گیا اور ان کو ٹارچر کیا گیا، اس کے ذمہ دار یہی چینل والے ہیں، یہی چینل والے اپنے مطلب کی چیز دیکھ کر اسی کو ہائی لائٹ کر کے اسی کو تھنبنیل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ٹوٹل سب سے زیادہ حرام کی کمائی اگر کوئی کھا رہا ہے تو یہی چینل والے کھا رہے ہیں، ٹوٹل۔ اس لیے کہہ رہا ہوں جو چیز بولی نہیں گئی اس کو تھنبنیل بناتے ہیں۔ ایک حرامی چینل والے نے تھنبنیل بنایا، مولانا جرجیس کو ہوا ایک لڑکی سے پیار۔ اب آدمی سن رہا ہے، اس میں پیار نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ایسا تھنبنیل بناتے ہیں یہ بے غیرت۔ پردے کے اوپر تقریر کریں گے تو ایک لڑکی کا فوٹو بنا دیں گے، لپسٹک لگا دیں گے، اور جان بوجھ کر سینے کا حصہ اٹھا کر ننگی فوٹو بنا کے ڈال دیں گے۔ مولانا جرجیس نے ایسی بے پردہ لڑکیوں کے بارے میں کیا بولا؟ اب ایک کمینے، لڑکی کا فوٹو بنانا ضروری تھا کیا؟ لکھ دیتا کہ مولانا جرجیس کا پردے پر شاندار بیان، پردے کی اہمیت مولانا جرجیس نے بیان کیا، اسلامی پردہ کافی تھا، لیکن اس کے لیے ایک بے پردہ اور ایک تباہش اور ایک رنڈی کا فوٹو لگانا ضروری تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس وقت اگر حرام کمائی کوئی کما رہا ہے تو یہی چینل والے۔ اپنے بارے میں بھی دے دیا کرو تھمبنیل بنا کر، مولانا جرجیس نے ہم کو کہا حرامی، ہم کو کہا بغیرت، ہم کو کہا حرام خور، کبھی اپنے بارے میں بھی بنا کر ڈال دیا کرو، لیکن نہیں ڈالیں گے۔ تو میرے بھائیوں کیا کہا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف ڈال کر بھی آزمائیں گے۔
ایسا ماحول پیدا کر دیں گے کہ تمہارے اندر ڈر پیدا ہوگا، لیکن اس ڈر کے ماحول میں دیکھتا ہوں کہ تم ثابت قدم رہتے ہو دین پر یا ہٹ جاتے ہو۔ آگے چلیے، والجوع، ہم تمہیں بھوکا مار کر بھی آزمائیں گے، بھوکا مار کر۔